گفتگو کا اثر ہوتا ہے، باتوں کا اثر ہوتا ہے. گفتگو بڑی خوبصورت کرنی چاہیے، سلجھی ہوئی کرنی چاہیے، نکھری ہوئی کرنی چاہیے، باتوں کا وضو ہونا چاہیے، لفظوں میں حسن ہونا چاہیے. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہے اہل زبان سے آگے. تو خوبصورت لب و لہجہ ہو، خوبصورت انداز ہو. اور اگر کوئی چاہے کہ میری باتیں بڑی میٹھی ہو جائیں، میری گفتگو بڑی حسین ہو جائے، میرا لب و لہجہ کبھی کسی کو تکلیف نہ دے، میرے انداز سے کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے، تو پھر اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ صبح و شام اور کوئی بات نہ کرے، بس ذکر مصطفیٰ کرے. میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی. آپ حضور کا ذکر پاک کریں، نبی پاک کا تذکرہ کریں، حضور علیہ السلام کی گفتگو کریں، نبی پاک کے حسن کی، جمال کی، فضائل کی، خصائل کی، حسن کی، کردار کی، صحابہ پر شفقت کرنے کی، امت کے لیے دعائیں کرنے، عالمی منشور دینے کی، دستور زندگی دینے کی، دستور حیات دینے کی آپ بات کریں. میرے عزیز، حضور کا ذکر پاک کریں. ویسے رب کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے ذکر کو کسی اور کے ذمے نہیں چھوڑا، معاذ اللہ کسی کا محتاج نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی. حضور کا ذکر بلند ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے، یہ ہر وقت بلند ہے. اللہ نے نا ہر جگہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی دی. ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے کوئی، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمے میں بھی اللہ نے محبوب کا ذکر ساتھ رکھا، آذان میں بھی ساتھ رکھا، نماز میں بھی ساتھ رکھا. محبوب پاک علیہ السلام کا ذکر قرآن نے جا بجا کیا اور بڑا انوکھا کر کے کیا. کہیں کہا میرے محبوب مبشر ہے، کہیں کہا نذیر ہے، کہیں کہا شاہد ہے، کہیں کہا داعی اللہ ہے، کہیں کہا سراج منیر ہے، کہیں کہا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کہیں کہا محبوب پاک علیہ السلام کافۃ للناس. مختلف زاویوں سے ذکر رکھا. اور مزے کی بات، حضور کی ولادت سے پہلے بھی نبی پاک کے تذکرے، سارے نبیوں کو بٹھا کے عہد لیا کہ وعدہ کرو اگر تمہاری موجودگی میں میرے محبوب آئیں، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے. اور پھر وہ انبیاء کرام علیہم السلام نے وہ ایسا وعدہ کیا کہ وہ نا حضور کا ذکر ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہی چلے گئے. جناب آدم نے بھی اپنی اولاد سے کیا، جناب ابراہیم نے اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی اور کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہم نے کعبہ بنا دیا ہے، بسانے والا رسول بھی عطا فرما. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. ہر جگہ ذکر رسول ہو رہا ہے، ہر طرح ذکر رسالت امام ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، نبی پاک کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جب ہر جگہ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں تو غلام کا تو حق زیادہ بنتا ہے، غلام کی ذمہ داری سو زیادہ بنتی ہے. اسے چاہیے کہ وہ بار بار کہے کہ آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرے، آ حضور کا ذکر پاک کر، نبی پاک علیہ السلام کا کیوں کرے اتنا ذکر، کیوں کرے صبح و شام حضور کا تذکرہ، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے نا، جو جس کو جتنا یاد کرے اسے بھی لوگ اتنا یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں یار فلاں مجھے بڑا یاد کرتا ہے، فلاں یاد کر رہا تھا، تو سامنے والا کہتا ہے میں بھی اسے بڑا یاد کرتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. ہر جگہ تو حضور نے ہمیں یاد کیا ہے. دنیا پہ تشریف لاتے ہی امتی امتی کہا، ہر مقام پر امت کے لیے دعائیں فرمائی، جگہ جگہ امت کو تعلیم و تربیت دی. حضور معراج پر تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، غار میں تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی.
اور پھر کریم فرمانے لگے میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور ظاہری پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کا وجود اطہر، وجود مسعود وہ بیچ موجود ہے تو کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، پر چلے جانا کیسے بہتر ہے. تو یہ سنو نا ذرا. حضور فرمانے لگے میں قبر میں جاؤں گا، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو قبر میں بھی تمہاری بخشش کی دعا